اعتکاف کا بیان، یہ عنوان قائم کیا امام ابن ماجہ نے، اور اس عنوان کے تحت وہ ابن ماجہ شریف کی 2 حدیثیں لائے۔ 1769 نمبر حدیث اور 1770 نمبر حدیث۔ پہلی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف کل عام 10 ایام، ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے۔ فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا سال ہوا، یعنی جس سال آپ کا وصال ہونا تھا، اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، کیونکہ رمضان پہلے آیا، آپ کا وصال بعد میں ہوا، تو جس سال آپ کا وصال ہونا تھا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ وَكَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر سال میں ایک مرتبہ پورا قرآن نازل کیا جاتا تھا۔ یعنی پورے قرآن کا مطلب ہے کہ ماہ رمضان میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا، ماہ رمضان تک 23 سال قرآن نازل ہوتا رہا، تو 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا، تو ہر رمضان میں رمضان تک جتنا قرآن نازل کیا جا چکا ہوتا وہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جاتا۔ یہ معنی ہے اس کا۔ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یعنی جس سال آپ کا وصال ہونا تھا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان تک نازل ہونے والے قرآن کا جو بھی حصہ تھا وہ 2 مرتبہ اتارا گیا، پیش کیا گیا، نازل کیا گیا۔ اسی طرح امام ابن ماجہ جو دوسری حدیث لائے، اس کے راوی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ فسافر عامن، ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، یعنی ماہ رمضان میں سفر پیش آیا۔ فلما کان من العام المقبل اعتکف 20 یوما، پھر جب آئندہ سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو یہ دونوں حدیثیں اپنے معنی میں ظاہر ہیں، اور ان احادیث میں اعتکاف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے وہ بیان ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ بیان ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، اور میں نے پچھلے سبق میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ اعتکاف اصل میں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے تھا۔ تو آپ نے لیلۃ القدر کی تلاش میں ایک دفعہ آپ نے ماہ رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، اور ایک رمضان میں آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف شروع کر دیا، اور فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کی
آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تو آخر عمر میں جو آپ کا معمول قائم ہوا اور جس کی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، وہ کیا ہے؟ 10 دن کا اعتکاف۔ تو آپ نے 10 دن کا اعتکاف زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا جب سے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کسی کے دروازے پہ جم کے بیٹھ جانا کہ میرا جب تک سوال اور میری درخواست اور میری حاجت پوری نہیں ہوگی میں اس دروازے سے نہیں اٹھوں گا۔ تو اعتکاف کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے سامنے، اس کے حضور جم کے بیٹھ جاتا ہے، دنیا سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، لا تعلق ہو جاتا ہے، اور اللہ کے دربار میں ایک سائل کی صورت میں، ایک سوالی کی صورت میں، ایک مانگنے والے، ایک حاجت مند کی صورت میں وہ سامنے بیٹھ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میری یہ مراد، میری بخشش، مغفرت، میری فلاں فلاں مراد جب تک پوری نہیں ہوگی میں اس دروازے سے نہیں اٹھوں گا۔ اور جب بندہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے گا تو معتکف تو ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہے، تو عبادت و ریاضت کی کثرت کرے، اور جب وہ کثرت کرے گا تو اسی کثرت کے ساتھ لیلۃ القدر کی تلاش کرے گا، تو وہ 2 قسم کے فائدے حاصل کر لے گا۔ ایک تو لیلۃ القدر پا لے گا، اور دوسرا اعتکاف کی عبادت و ریاضت سے وہ جو ثواب ہے وہ اسے حاصل ہو جائے گا اور اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا۔ ان احادیث سے یہ پتہ چلا کہ آپ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے آخری ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، 10 دن کا یا 9 دن کا عشرہ، 9 دن کا ہو تو 9 دن کا، یہ پورا عشرہ ہی کہلائے گا۔ تو آخری عشرے کا اعتکاف یہ آپ کی سنت ہے، اور یہی آپ نے امت کو معمول دیا اور یہی سنت عطا فرمائی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے اس پر اس قدر باقاعدگی اور مواظبت اختیار فرمائی کہ 1 سال آپ نے غالباً غزوہ تبوک کی وجہ سے، آپ غزوہ تبوک میں بھی جو سفر تھا وہ ماہ رمضان میں ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا اعتکاف نہیں ہو سکا، تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کر کے گویا پچھلے سال کے اعتکاف کی جو کمی تھی اس کو پورا فرمایا۔ تو آپ نے اس پہ مواظبت فرمائی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امت کے افراد پر بھی یہ مواظبت، یہ باقاعدگی، یہ تسلسل لازم، فرض یا واجب ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ اعتکاف سنت ہے، مستحب ہے، اور جب کوئی بندہ آخری عشرے کا اعتکاف شروع کر لیتا ہے تو شروع کرنے کے بعد چونکہ نفل واجب ہو جاتے ہیں ان کی تکمیل، تو شروع کرنے کے بعد اس کی تکمیل واجب اور لازم ہو جاتی ہے۔ ہاں، علماء و فقہا نے کہا کہ علاقے میں یہ مسجد میں اعتکاف ہوگا تو جس مسجد میں، یعنی جو مسجد پنجگانہ نماز کے لیے قائم کی گئی ہے، جس میں 5 وقت کی اذان اور جماعت ہوتی ہے، اس مسجد کی آبادی کے لوگوں میں سے کسی نہ کسی کو وہاں پہ اعتکاف بیٹھنا چاہیے، کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ یہ سنت، اس کا انجام اور مآل کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، کہ آبادی میں جو مسجد ہے، یعنی پوری آبادی میں سے اگر ایک بندہ بھی اعتکاف بیٹھ جائے گا تو پوری آبادی کی جو نمائندگی ہے وہ ہو جائے گی، ہر ایک پہ واجب اور لازم نہیں ہے۔ تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ سمجھ آ رہا ہے ان احادیث سے، کہ آپ نے اس پہ اس قدر مواظبت فرمائی کہ اگر کسی سال آپ کا اعتکاف قضا ہو گیا، نہیں ہو سکا، تو آپ نے اسے آئندہ سال فرمایا۔ اسی طرح یہ جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال بھی آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، کہ آپ کا پچھلے سال کا اعتکاف رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے وصال والے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔
اور اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں پتہ چلا اس حدیث کے ضمن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے سال میں جتنا قرآن نازل ہوتا، ماہ رمضان میں وہ دوبارہ تسلسل اور یکبارگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جاتا، تاکہ قرآن کا جو تسلسل ہے، آیات کی جو ترتیب ہے، سور کی جو ترتیب ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر پختہ اور جم جائے، اور آپ اپنی امت کو اسی ترتیب کے ساتھ قرآن بتا سکیں، سنا سکیں، پڑھا سکیں۔ اور ظاہر ہے یہ کام جبرائیل علیہ السلام کرتے تھے، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام ویسے تو پورا سال قرآن لے کے پیش ہوتے رہتے، لیکن ماہ رمضان میں وہ آتے اور آ کر سارا قرآن حضور کو سناتے ترتیب سے، اور حضور پھر انہیں سناتے۔ گویا کہ یہ دور تھا۔ یورد علیہ القرآن کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر پیش کیا جاتا۔ پیش کیے جاتے کا معنی علماء نے یہ کیا کہ جبرائیل علیہ السلام سال بھر میں جتنا قرآن نازل ہوتا وہ حضور کو آ کر سناتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہتے، جس سے آپ کو پتہ چلتا کہ قرآن کی آیات کی ترتیب کیا ہے، پہلے کون سی آیت آئے گی، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ سورتوں کی ترتیب کیا ہے۔ جب یہ سارا آپ کو پتہ چلتا تو پھر آپ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ تو اس طرح یہ دور کی جو صورت ہے، یہ جو ہمارے حفاظ قرآن یاد کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں، تو یہ اصل میں اس سنت کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام نے آپس میں ایک دوسرے کو سننے سنانے سے جاری فرمائی ہے۔ اسی طرح کیونکہ قرآن کا حساسیت کا معاملہ تھا اور قیامت تک اس کتاب نے، لا ریب کتاب نے رہنا تھا، تو جس سال آپ کا وصال ہونا تھا، یعنی 10 ہجری کو، 9 ہجری کو، 10 ہجری تو یکم محرم سے شروع ہوئی، 9 ہجری آپ کو جو ماہ رمضان آیا وہ آپ کی ظاہری حیات طیبہ کا آخری ماہ رمضان تھا۔ تو اس تک قرآن کا اکثر و بیشتر حصہ نازل ہو چکا تھا، سوائے چند آیات، 2 یا 3 آیتیں اس کے بعد نازل ہوئی ہیں، باقی جو قرآن ہے وہ سارا کا سارا نازل ہو چکا تھا۔ تو اس سال جبرائیل علیہ السلام نے اس کام کو 2 دفعہ کیا، یعنی 2 دفعہ حضور نے قرآن جبرائیل سے سنا، اور 2 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جبرائیل کو سنایا، اور یوں قرآن کی ایک ترتیب، ایک ترسیل جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ اور آج جو قرآن جس حالت میں امت کے پاس ہے، یہ اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے نازل ہوا، اور جس ترتیب سے جبرائیل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ایک دوسرے کو سنتے سناتے رہے۔ بالکل یہ وہی ترتیب ہے۔ اسی ترتیب پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لکھوایا، پڑھایا اور سنایا، اور پھر صحابہ نے اسی ترتیب سے اس کو مصحف یعنی کتاب کی شکل میں جمع فرمایا، اور آج امت اسی پر متفق ہے، اور الحمدللہ یہ قیامت تک ایسے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ مولا صلی وسلم دائماً ابد۔